السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ وہی کراچی جو روشنی جہاں پر پھوٹا کرتی تھی، ہر طرف خوشحالی ہوا کرتی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جوں جوں وقت گزر رہا ہے وہ کراچی کا ابتر حالت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بارش ہوئی کل، آپ کے کئی علاقے ڈوب گئے، تقریباً تمام سڑکیں بلاک ہو گئیں، گاڑیاں جام ہو گئیں۔ جو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے، آدھے گھنٹے بعد انہوں نے پہنچنا تھا، 4 اور 5 اور 6 گھنٹے کے بعد جا کر کے وہ گھر پہنچ پا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ہمیں تنبیہ ہے۔ یقیناً رب کا وہ فرمان وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے عذاب چکھائیں گے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ شاید یہ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ جو انہوں نے قرآن اور سنت سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اکثریت کلمہ پڑھ لینے والوں کی نمازیں نہیں پڑھ رہی، اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت جو ہے وہ دین سے نہیں جڑ پا رہی، تو رب تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ دین سے جڑ جائیں، اسی لیے یہ جھٹکے آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے، تمہیں خوف تمہارے اوپر طاری کر کے، وَالْجُوعِ بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، نقصان پہنچا کر کے۔ کتنا نقصان ہوا اس بارش کے اندر۔ شاہ لطیف ٹاؤن لے لیجئے، کراچی کے وہ علاقے لے لیجئے جہاں جھوپڑیاں یا کچے مکان بنے ہوئے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھ لینے والے مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے گھروں میں پانی گھس گیا، کئیوں کے گھر ڈھہ گئے۔ اب تو ہم کم از کم سبق سیکھ لیں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اور دوسری چیز یہ میں آپ سب کی توجہ دلاؤں گا، اس علاقے میں جہاں پر تباہی بربادی ہوئی ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس علاقوں میں جو بھی اہل ثروت ہیں ان کے اوپر تو بالخصوص یہ فرض بن جاتا ہے، اور دیگر لوگوں کے اوپر بھی، کہ جن لوگوں کے گھر کی تباہی ہو گئی، سامان بہہ گیا، سارا کچھ ہو گیا، ان کے ساتھ ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے سہارا دیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ساتھ دو، ہیلپ کرو ایک دوسرے کی۔ اور تیسری بات میں یہاں یہ بتاؤں گا، کہاں ہیں ارباب حکومت میں، آپ سب کے علاقوں میں کھڑے ہو کر ووٹ لینے والے، وعدے کرنے والے، قسمیں کھا کھا کر کے، اور آپ سے ووٹ لیے وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ پہلے نمبر پر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ارباب اقتدار جتنے بھی ہیں، اسمبلیوں میں آنے والے اور یہ عوام سے ووٹ لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، ان کے اوپر پہلے نمبر پہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے تمام وہ لوگ جن کو بھی یہ بارش سے نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہی کرسیاں جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوئی ہے، یہی تمہارے لیے دنیا میں بھی وبال جان بن سکتی ہیں اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے،
ان کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے، ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، بے گھروں کو سہارا دینا چاہیے۔ جب ہم یہ کریں گے تو رب تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی ہمیں مزید دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہی تو رب تبارک و تعالی کی شکر گزاری ہے کہ اس کے راستے میں ہم اپنا روپیہ، پیسہ، مال، سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کریں، رب تبارک و تعالی ہمیں مزید اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔